تو یاد نہیں کہاں پڑھا تھا، لیکن عبرت آموز واقعہ ہے، سبق آموز واقعہ ہے۔ واقعہ ہے، اس کا دوست ذکر کرتا ہے کہ صبح صبح چائے کی دکان پہ میرا دوست میرے پاس بیٹھا، مجھے سلام کیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، میرا ہاتھ پکڑا، روتے ہوئے بولا، فضیل میں آج خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں۔ میں حیران تھا، اس کی کمر پہ تھپکی دی، ارے ایسا کیا ہو گیا شیر کو؟ وہ مجھ سے نظریں نہ ملا رہا تھا، پھر زور زور سے رونے لگا۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے، میں نے اس کو چپ کروایا، ارے پاگل سب دیکھ رہے ہیں۔ میرے سینے سے لگ گیا، روتے ہوئے بولا، فضیل بہنیں ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ میں سوچ میں گم ہو گیا، تم ایسا کیوں بول رہے ہو؟ اس کو میں کہنے لگا، فضیل بتائیے۔ فضیل بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید شب برات میں ابو یا امی جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دیتی ہیں، کبھی کپڑے، کبھی صرف کے ڈبے، اور کبھی تو چاول کا تھیلا بھر دیتی ہیں۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ فضیل مجھے بہت غصہ آیا، میں مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا، ماں بہن کو بولو یہاں عید پہ آیا کرے بس، اور یہ جو آپ صابن، صرف اور چاول کا تھیلا بھر کر دیتی ہیں اور دیگر سامان دیتی ہیں نہ، اس کو بند کر دیں۔ ماں چپ رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھی۔ میری بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے، اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑاؤ۔ میں نے جھوٹے منہ کہیے کہ اور کچھ دن رہ لیتی، لیکن وہ مسکرائی، نہیں بھائی، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا، بھائی میں اپنی زمین سے بہن کو کوئی حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا، بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا، کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو یا کسی کو کوئی حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی، وہ بیچاری خاموش تھی۔ کورونا کے دن تھے یار فضیل، کام کاج نہیں، میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی تھی، میرے پاس اس کا علاج کروانے کے پیسے نہیں، بہت پریشان تھا۔ میں نے قرض بھی لے لیا تھا، 1,00,000 2 لاکھ سر پر تھی، میں بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، شاید رو رہا تھا حالات پہ۔ اتنے میں بہن گھر آ گئی، میں غصے سے بولا، اب یہ آ گئی، اوپر سے تو خرچ ویسے ہی نہیں ہے، اور مزید یہ آ گئی، اور اب خرچ بڑھ جائے گا۔ بیوی نے فوراً کہا، کوئی ضرورت نہیں کوئی ناشتہ یا زیادہ اچھا کھانا بنانے کی۔ پھر 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس آئی، بھائی پریشان ہو؟ میں مسکرایا، نہیں تو۔ بہن نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، بڑی بہن ہوں تمہاری، گود میں کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب ہوئی، اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے، میرے ہاتھ میں رکھے، آہستہ سے بولی، پاگل تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تیرا بھائی شہر گیا ہوا تھا، بچے اسکول میں تھے، میں نے سوچا دوڑتے یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچہ کر اپنے بیٹے کا علاج کروا لینا، اور جا اٹھ نائی کی دکان پہ جا، بال بڑھا رکھے ہیں، شکل تو دیکھ ذرا کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں، تم کو میری قسم ہے۔ میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور 1,000 روپیہ مجھے دیا، جو 150 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پونجی تھی۔ میری جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو گوشت لا دینا، پریشان نہ ہوا کر، تیرے بھائی کو تنخواہ ملے گی
تو آؤں گی۔ پھر وہ جلدی سے جانے لگی۔ اس کے پیروں کی طرف میں نے دیکھا تو ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی، پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ جب بھی آتی تھی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی تھی۔ فضیل، میں بہن کی اس محبت میں مر گیا تھا۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا، اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم تھی۔ اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہیں، کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کریں، شاید کہ ان کے چہرے پہ کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے اور آپ ان کے لیے سبق آموز بن جاؤ۔ اس لیے اپنی بہنوں سے سب کو چاہیے کہ اپنی بہنوں سے محبت کریں۔